جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے ذمے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا. شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن عاشورہ کا روزہ فرض تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں. لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور مستحب قرار دیا. اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اتنی فضیلت عاشورہ کے روزے کی آپ نے بیان کر. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی. وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں. آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن چونکہ فرعون غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. وہ بھی روزہ رکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہوئے تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال عاشورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پر عمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی. لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ چونکہ حضور کی خواہش یہ تھی لہذا عاشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا، 9واں روزہ یا 11واں روزہ، اور اس کو مستحب قرار دیا. اور تنہا عاشورہ کے روزہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے. اگر کوئی رکھ لے گناہگار نہیں ہوگا، انشاءاللہ عاشورہ کا ثواب ملے گا. سارے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آئے، لیکن آپ کی چونکہ خواہش یہ تھی اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملایا جائے، چاہے 9 تاریخ کا چاہے 11ویں تاریخ کا. اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں. وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا درجے کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں، ناجائز کام میں نہیں تھی، ایک عبادت میں تھی. وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. مشابہت اس لیے صرف ایک نیک کام میں، ایک عبادت میں، ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش میں مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، سارے ادیان سے ممتاز ہے. لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے. اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاحت، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، ہر چیز
غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے. چنانچہ یہ احکام آپ کو احادیث میں جا بجا ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو. خالف المشرکین، مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو. تو جب عبادت کے اندر، بندگی کے کام میں، نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں کے اندر مسلمان اگر ان کی مشابہت اختیار کریں تو کتنی بری بات ہو. اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا لگوں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ پھر انہی کا حصہ ہے، اسی قوم کے اندر داخل ہو جائے. گناہ کبیرہ وعید بیان فرمائی. لہذا اگر کوئی شخص مثلا انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے، یہ باقاعدہ ارادہ کر کے تاکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دیکھنے میں انگریز معلوم ہوں، انگریز لگوں دیکھنے میں، یہ گناہ کبیرہ ہے اگر اس ارادے سے کرے. اور اگر اس ارادے سے نہ کرے، یعنی یہ دل میں یہ نیت تو نہیں ہے کہ میں ان جیسا لگوں، لیکن مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے، وہ مشابہت مکروہ ضرور ہے. آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا. اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، دنیا کی ہر زندگی کے کام میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رکھی ہے. اسی طرح لباس پہنیں گے، اسی طرح اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، اسی طریقے سے کھائیں گے، اسی طرح پیئیں گے، اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح بیٹھیں گے. تمام کاموں میں انہی کی مشابہت اور نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا دیا. آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے میں بھی مشابہت یہودیوں کے ساتھ پسند نہیں. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جو ہم نے نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ نقالی کرو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، صحابہ کرام کے طریقوں کی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، نہ ان لوگوں کی جو روز تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں. ان کی نقالی کر کے آخر کیا لوگے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے.